اور آخر میں آفتاب ہدایت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جس زمانے میں اگر قوم کسی غلط رستے پہ چلتی تو انبیاء علیہ السلام اس کی اصلاح فرماتے تھے، لیکن ہمارے نبی چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ آخری دین ہے، نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جامع مانع اصول اور قانون اور ضابطہ حیات ہمیں دیا ہے جو قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی فرما گئے تھے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 بنیں گے۔ قربان جائیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ جب آقا نے فرمایا کہ ان 73 میں ایک جنتی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے، تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ کے نبی وہ جو ایک جنتی ہے اس کی علامت اور نشانی؟ تو فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے طریقے پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، وہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے یہ اصول بتلایا مان علی و اصحابی، اور اسی سے اہل و سنت والجماعت بنائے کہ مان علی جو نبی کے نقش قدم پر تو اہل و سنت، و اصحابی جو صحابہ کے نقش قدم پر تو وہ نبی کی جماعت تو والجماعت۔ اس لیے یاد رکھیں یہ تو ہونا ہے کہ قیامت کے سے پہلے بھی بہت سے فتنے رونما ہوں گے اور اب بھی ہو رہے ہیں، تو ہدایت کا ایک اصول اللہ کے نبی نے بتایا، اور قرآن کریم بھی اسی طرح کا مفہوم پیش کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے بھی ہدایت آنے کے بعد رسول کی مخالفت کی، اب وہ مخالفت کی صورت کیا ہوگی؟ تو آگے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحابہ کے رستے کو چھوڑ جائے، کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کے اول مخاطب جو مومن تھے وہ کون؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کیا مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کا، نُوَلِّ مَا تَوَلَّىٰ، اور ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، جہاں جانا چاہے جائے، وَنُصْلِهِ جہنم، اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں یہ پرفتن دور ہے، میں عموماً اس لیے آپ حضرات کو یہ سورہ کہف کی تلقین کیا کرتا ہوں کہ جمعے والے دن ضرور پڑھا کریں، ابھی تک کسی نے نہیں پڑھی تو وہ مغرب سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں کہ اتنے فتنے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک روایت مسلم شریف کی ہے کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام کو وہ شخص کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جیسے جیسے ہم زمانے نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایسے ایسے فتنے زیادہ یلغار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایسی بھیانک شکلوں میں وہ آ رہے ہیں کہ انسان اس میں کس طرح ملوث ہو جائے اسے پتہ ہی نہ چلے۔ اب یہ فتنوں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ سورہ کہف جو جمعے کو میں کہا کرتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں اس وقت ہمارے سامنے فتنوں میں ایک تو وہ جو باطل عقیدے کے فتنے، ایک فتنہ یہود و نصارہ کا بنایا ہوا ہے
ابھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ پہلے کرونا کی ایک وبا کو پھیلایا گیا، اور اس پہ چونکہ میڈیا وار ہے، دن کو رات کر کے پیش کرے تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہے، رات کو دن کر کے پیش کرے لوگ کہتے ہیں ہاں ہے، یوں کرتے کرتے اب وہ اتنا ڈرا دیا کہ کرونا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور پھر اب اس کی ویکسین بنانے کے چکر میں ہے، بلکہ بنا بھی لی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بل گیٹ کی جو ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے ایسی ویکسین تیار کرنی ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں، دماغ میں جو ایک شعور ہے اپنے خالق کو پہچاننے کا، اسے ڈیڈ کرنا ہے، اسے ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے، تاکہ لوگوں میں خدائی شعور نہ رہے۔ جب انہیں دین کا شعور نہیں رہے گا تو چنانچہ یہ خود بخود جو ہے لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، پیچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس کے لیے وہ ویکسین، اور یہ کوئی اچھمبے کی بات بھی نہیں ہے، جتنی ترقی سائنس کر چکی ہے اور میڈیکل جتنی ترقی کر چکی ہے، اور پھر میسمرزم کا عمل کتنی جگہوں پر ہو رہا ہے، یہ سارے تناظر میں جب آپ کو یہود و نصارہ کی کوئی سازشوں کا بتائے تو اسے دل کے گہرائیوں سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ واقعی یہ اسلام کے اتنے ہی بڑے دشمن ہیں۔ کیا ماضی میں بھی واقعات نہیں ملتے کہ انہوں نے مسمرزم کے ذریعے لوگوں کا ذہن قابو میں کیا ہے اور پھر ان کو اپنی پٹی پہ چڑھایا ہے؟ اب وہ یہ ہوگا کہ وہ جیسے پولیو کے قطرے ضروری ہوتے ہیں، ڈنڈوں کے زور پہ پلائے جاتے ہیں، پولیس کے ڈنڈوں کے زور پہ پلائے جاتے ہیں، جو نہ پلانا چاہے تو پھر اسے پولیس کے ذریعے پکڑوایا جاتا ہے، ان کے گھر پہ دھاوا بول دیا جاتا ہے، اور جناب ڈی سی صاحب خود وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر کوئی مولوی اسلام کی بات کرے، پردہ ہونا چاہیے، داڑھی ہونی چاہیے، اسلام کے اندر یہ حدود اور یہ جناب سزائیں ہیں، اس وقت پھر انہیں آیت یاد آتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو سختی نہیں ہے، اپنی بات ہو تو دین میں سختی نہیں، اور یہاں سختی کے ذریعے اور زبردستی یہ سب کچھ پلوایا جا رہا ہے، اور سب پی رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی دفعہ آتے ہیں، کتنی بار آتے ہیں، اور پھر جناب یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ویکسین بھی اسی طرح ڈنڈوں کے زور پر پلائی جائے گی، اور پھر جناب کسی نے باہر ٹریول کرنا ہے دوسرے ملک میں، پہلے ایئرپورٹ پہ یہ پیو گے پھر جاؤ گے، حج پہ جا رہے عمرے پہ پہلے یہ پیو گے پھر جا رہے ہو۔ تو یہ اتنے فتنے ہیں اور اس طرح کی یلغار ہو رہی ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم اس کی پناہ میں آئیں جو تمام چیزوں پر قادر ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ایک فتنے تو یہ ہیں، باقی یہود و نصارہ نے جو اپنے لوگ پھیلائے ہوئے، جو مسلمانوں کے صفوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں، ان میں آپ کو پتہ ہے قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، نیچڑی ہیں، چکڑالوی ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں، یہ این جی اوز ہیں، یہ سارے یہ ان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ ان فتنوں سے بھی انسان کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کا حل اللہ کے نبی نے بتلایا ایک اصول کہ اب یہ فتنے دیکھو کوئی کس صورت میں یلغار کرے گا، کوئی کس صورت میں، تو فرمایا کہ ہدایت پہ کون ہے، نشانی اور علامت بتاتے ہوئے فرمایا مان علیہ و صحابی، وہ میرے طریقے پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ اور اسی طرف اشارہ قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت چاہیے تو پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پر چلو، اور پھر سنت کہتے بھی اس عمل کو ہیں۔ سنیں، صحابہ کو بیچ سے اگر ہٹا دیا جائے، جیسے لوگ بہت سے یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، یار یہ آپ لوگ جو بیچ میں صحابہ لے آتے ہیں، اس سے حالات جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور ایک طبقہ نہیں مانتا وہ نہیں، اور جو نہیں مانتا بھاڑ میں جائے، جو نہیں مانتا غرق ہو، جو نہیں مانتا جائے جہاں جاتا ہے جائے۔ تم ان کی فکر میں اسلام کے ان بنیادی ثبوتوں کو اگنور کرنا چاہ رہے ہو، نظر انداز کرنا چاہ رہے ہو۔ یہ تو رب نے واضح طور پر قرآن میں کہا ہے، جب پیغمبر کفار کو دعوت دینے لگے، انہوں نے کہا پہلے صحابہ کو اٹھاؤ،
پھر آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، نہ آپ نے ان کو نہیں اٹھانا۔ اب رب العزت نے فرمایا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اے محبوب، آپ نے ان کے ایمان کی فکر نہیں کرنی۔ جس نے کافر ہونا ہے کافر ہو، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس نے مومن بننا ہے مومن بنے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس نے کافر بننا ہے کافر بنے۔ آپ نے فکر اپنے صحابہ کی کرنی ہے۔ اور عجیب انداز میں فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی آنکھیں ان صحابہ سے نہ ہٹیں، آپ کی آنکھیں ان سے نہ ہٹیں، آپ کی توجہ ان سے نہ ہٹے، یہ آپ کے زیر سایہ رہیں، یہ آپ کی نظروں میں رہیں، یہ آپ کی تربیت میں رہیں۔ آپ نے انہیں بے توجہی سے دیکھنا بھی نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ ان کی طرف خاص توجہ کر کے رکھنی ہے، ایسی توجہ کر کے رکھنی ہے جب یہ رکوع اور سجدے میں جائیں تو رب قرآن نازل کرتے ہوئے کہہ دے تراہم رکعاً سجدا، اے نبی تو انہیں سجدے میں بھی دیکھتا ہے، تو انہیں رکوع میں بھی دیکھتا ہے۔ تراہم رکعاً سجدا، اے نبی تو نے دیکھے گا کہ یہ سجدے میں ہوں گے، کوئی رکوع میں ہوں گے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے توجہ نہیں ہٹانی، ان سے نظریں نہیں ہٹانی۔ تو کہتا ہے مجھ پہ میرے پیر کی نظر ہے، تو کہتا ہے مجھ پہ میرے شیخ کی نظر ہے، تو کہتا ہے مجھ پر میرے استاد کی خاص نظر ہے، ہوگی، اثر ہے، فائدہ ہوتا ہے، فیضان ہوتا ہے، شیخ کا بھی ہے، پیر کا بھی ہے، استاد کا بھی ہے۔ وہ کیا خوش نصیب طبقہ ہے جس پر وہ نظریں ہیں کہ جو نظریں اوپر کر کے بولتی تھی خدا قرآن بناتا تھا، اپنے گریبان میں جھانک کے بولتی تھی خدا حدیث بنا دیتا تھا۔ صحابہ پر وہ نظریں کہ جن نظروں میں رب نے اتنی حیا رکھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کنواری لڑکی کی آنکھوں میں اتنی حیا نہیں دیکھی جتنی اپنے مصطفیٰ کی آنکھوں میں حیا دیکھی۔ تراہم رکعاً سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع میں ہوں گے، یہ سجدے میں ہوں گے۔ فرمایا دوسری جگہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ نے نظریں نہیں ہٹانی، ان سے توجہ میں رکھنا ہے، ان کو اپنے زیر سایہ رکھنا ہے۔ کیا خوش نصیب تھے، تمہیں پتہ نہیں نبی کا دیکھنا کتنا اثر رکھتا ہے۔ وہ تو پتھروں پر دیکھیں تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا دیکھنا کوئی معمولی فیض اور معمولی اجر اور معمولی کوئی کامیابی ہے اور یہ معمولی سعادت ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نظریں نہیں ہٹانی ان سے، ان کی طرف آپ نے دیکھنا ہے۔ اور پیغمبر دیکھتے تھے لیکن ابو بکر عمر کی طرف خاص طریقے سے دیکھتے تھے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا انسان، میں رات کو پڑھ رہا تھا، ایک صحابہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا حسن اتنا تھا کہ ہم آنکھ اٹھا کر ہمت نہیں کرتے تھے، اتنا ہمارے دل کے اندر برداشت نہیں تھی کہ مصطفیٰ کا حسن دیکھیں۔ ہاں، ابو بکر و عمر میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی تھی، وہ نبی کو دیکھتے تھے، نبی انہیں دیکھتے تھے۔ اور وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی مسجد نبوی میں آتے ہماری نظریں تو نیچے ہوتی، ابو بکر و عمر نبی کو دیکھتے، نبی انہیں دیکھ کر مسکراتے۔ یہ منظر میں دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی ہم بھی آتے ہیں نا، کوئی ملنے والا یا قریبی کوئی ساتھی، تو نظر پڑ جاتی ہے، آدمی آنکھوں آنکھوں میں کہتا ہے، تو وہ خاص کیونکہ وہ آدمی ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ فاروقی صاحب وہاں سے آ رہے ہوں، ادھر جناب حنفی صاحب ہوں، ادھر دوسرے حنفی صاحب ہوں، وہ تو دیکھ کے کریں گے نا اور کیا حال ہے، بیٹھ گئے تو ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا، نظروں نظروں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب نبی آتے تھے تو جلال مصطفیٰ اور جمال مصطفیٰ اس کی برداشت نہیں تھی، ہماری نظریں نیچے، ابو بکر عمر دیکھتے، نبی ان کو دیکھتے، مسکراتے، پھر منبر پہ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھنا بھی۔ اور پھر میں ایک جملہ کئی بار کہا کرتا ہوں، مجھے ہر بار مزہ آتا ہے کہ خوش نصیب تو سارے تھے صحابہ جو پیغمبر کو یوں دیکھتے تھے، کوئی یوں دیکھتا تھا، کوئی یوں دیکھتا تھا، کوئی یوں۔
لیکن اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے جو جھولی میں سلا کے یوں دیکھتا تھا، جو یوں گردن جھکا کے دیکھتا تھا۔ میرے دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ کیا خوش قسمتی ہے، کتنا دیکھا ہے، اور وہ فیض لیا ہے نبی کے ساتھ رہ کر، اور لیا نہیں ہے، لے رہے ہیں۔ وہ ان کے بر میں رہتے تھے، وہ ان کے بر میں رہتے ہیں۔ مناظرہ ہوتا تھا ہندوستان میں، یہ تو حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کو دعائیں دو۔ مناظرہ ہوتا تھا کس بات پہ کہ ابو بکر عمر مومن ہیں یا نہیں ہیں، اور ادھر مسلمان دفاع کرتے تھے۔ حق نواز آیا، اس نے کہا بابا یہ ہومیوپیتھک اور حکمت کی دوائیوں کا ٹائم نہیں ہے، یہ ایلوپیتھک آپریشن کا ٹائم ہے۔ آتے ہی اس نے کانٹے چھری یہ لیے، اسٹریچر پر لٹایا مریض کو، یہ کیا اور یہ، اور اچھا آپریشن کیا کہ اب موضوع مناظرہ بن گیا ابو بکر کا ایمان، پوچھنے والوں اپنا ایمان ثابت کرو۔ تو اس زمانے میں ان کی طرف سے ایک دلائل میں ایک دلیل دی جاتی تھی، وہ نعوذ باللہ منافق ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو ہمارے حضرات قرآن کریم کی آیت پڑھتے تھے اور فرماتے تھے رب العزت نے نبی کو فرمایا ہے کہ محبوب یہ جو منافق لوگ ہیں ثم لا یجاورونک فیہ الا قلیلا، ان کو مدینے کا پڑوس نہیں ملے گا لیکن تھوڑے دن پھر ان کو نکال دیا جائے گا، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعون ہیں، جہاں ملیں گے قتل کیے جائیں گے، مدینے میں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہوا، ایک ایک کو نبی نے باہر نکالا۔ مسجد نبوی نماز پڑھ خطبے کے دوران فرمایا فلاں اٹھے منافق کے، فلاں اٹھے، فلاں اٹھے، فلاں اٹھے منافق کے، جاؤ فلاں منافق کے، ان کو باہر نکالو۔ ان میں ایک بہت بوڑھا 80-90 سال کا ہوگا، وہ اٹھا بھی بڑی مشکل سے ہوگا، بہانے کر رہا ہوگا، ڈرامے بازیاں، میں نہیں اٹھ سکتا ہوں۔ ایک صحابی نے اس کو ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مسجد کے دروازے سے باہر پھینکا ہے۔ تم اخلاق حق نواز کو سکھاتے ہو؟ میں ان کے اخلاق کی بات کرتا ہوں جنہوں نے اخلاق انک لعلی خلق عظیم والے سے سیکھا ہے۔ جو عزت کے قابل ہے ان کو عزت دی، ان کی یہ لڑائیاں اور بغض یہ خدا کے لیے تھا۔ الحب فی اللہ، الحب للہ والبغض للہ میں تھے۔ جبھی تو ایسے منظر بھی دیکھے، قاتل باپ کا ہے، قسمیں کھائی ہوئی ہیں کسی جنگ میں مل گیا نہیں چھوڑوں گا، لیکن پتہ چلا وہ مسلمان ہو گیا تو باپ کے قاتل کو بھی سینے سے لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے تو اللہ کے لیے لڑنے کا کہا تھا۔ اور باپ منافق ہے اور یہ کہہ دے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہم مدینے پہنچ کر ان نعوذ باللہ ذلت والوں کو ہم ذلیل کر کے نکالیں گے۔ یہ پیغمبر کے بارے میں کہہ دیا، صحابہ کے بارے میں کہہ دیا۔ ان کے بیٹے کو پتہ چلا، کھڑے ہو گئے مدینے کے بارڈر پر تلوار ہاتھ میں لے کر، کہا اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی تیرا باپ ہے، کہا باپ اپنی جگہ، لیکن خدا کی قسم محمد الرسول اللہ کی عزت سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ سب نے سمجھایا نہیں کرو۔ باپ نے آ کے دیکھا بیٹا ہوش میں تو ہے، کہا پہلے بے ہوش تھا، حسن مصطفیٰ جب سے دیکھا ہے تو ایسا ہوش آیا کہ اب ہمارے پیچھے جو چلے گا وہ بھی ہوش والا بنے گا۔ کہا کہ ایک شرط پہ چھوڑوں گا، یہ کہ میں ذلیل ہوں محمد عزت والے، میں نیچ ہوں محمد اونچا ہے۔ اس نے کہا بیٹا خیر تو ہے، تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ کہا مجھے اچھی طرح پتہ ہے، پہلے کہلوایا پھر مدینے میں آنے دیا۔ جب یہ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی، ان کی کسی سے نفرت بھی، اس بڈھے کو یوں پکڑ کے باہر کھینچا، ٹانگ سے گھسیٹتے ہوئے، ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں ہمارے سامنے، رگڑتے ہوئے۔
آج ہم ذرا سی اس بڈھے کے خلاف ذرا تقریر شک کر دیں جس بدبخت ملعون بنو مطع نے 10 محرم کو حضرت معاویہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہ لعن طعن کی، اب یار سفید داڑھی سے تو سفید بال ہیں، یہ سفید بال ریچھ والے ہیں، یہ قابل عزت نہیں ہے، یہ قابل عزت بال نہیں ہے، یہ وہی ریچھ اور کتے کے جو ہوتے ہیں وہ والے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے دل اندر سے کتنے زخمی ہیں کہ آج تک وہ ملعون تم سے گرفتار نہیں ہوا ہے کہ جس نے کھلے عام صحابہ کرام پر لعن طعن کیا۔ ہم نے یہ سختیاں، سخت لہجے، کسی جگہ سخت کسی جگہ جہاں نرم ہے وہ نرم، جہاں سختی وہاں سختی، یہ لہجے ہم نے پیغمبر کی سیرت سے سیکھے ہیں۔ قرآن کو کیا کہو گے جو پیغمبر کے اور پیغمبر کے صحابہ کی توہین کرتا تھا؟ 10 سخت جملے قرآن نے اسے کہا ہے، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ یہ تو حق سے روکنے والے لوگ ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ ہیں، صحیح راستے سے ہٹانے والے لوگ ہیں۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اللہ کہتے ہیں ان کی تو نسل ہی صحیح نہیں ہے، ان کی تو نسل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کو فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ نے صحابہ سے نظریں نہیں ہٹانی۔ کیا خوش نصیب تھے، آج تو تھوڑا سا کوئی کام کر رہا ہو، پوسٹر لگا رہا ہو، تجھے کوئی قائد خالی تھپکی دے دے، واہ بھائی ماشاءاللہ، تو جتنا تھکا ہوا بھی ہو تو کہے گا 100 پوسٹر اور دے اور لگاؤں گا، جان پڑ گئی ہے، فیول آ گیا ہے، بیٹری چارج ہو گئی ہے، حضرت نے جو ہے نا یوں تھپکی دے دی ہے، بعض اب تو خالی تھکاوٹ ٹینشن ختم ہو گئی۔ تو جو 14ویں صدی میں حضرت تھپکی دیں اور جن کو پیغمبر تھپکی دیا کرتے تھے، پیغمبر، ان کے کیا جوش ہوتے ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر نکال رہے ہیں اور مار رہے ہیں، نکال رہے اور ترکش میں ڈال کے مار رہے ہیں، کمان میں ڈال کے، ترکش سے نکالتے ہیں کمان میں ڈال کے مار رہے ہیں۔ پیغمبر نے دیکھ لیا، فرمایا ارمی یا سعد، سعد تیر چلا، فدا کا امی و ابی یا سعد، اے سعد تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں، تجھ پہ نبی کے ماں باپ، فدا کا امی و ابی، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ بتانا پھر کس جذبے سے چلایا ہوگا۔ آج ہماری ساری عبادتوں کا محور و مرکز اور ساری عبادتوں کا مقصد یہ ہے یار اللہ کے یہاں وہ کام قبول ہو جائے، اور اللہ کے یہاں کام تب قبول ہوگا جب اس کام کو پیغمبر بھی پسند کر رہے ہوں۔ ہم ساری زندگی عبادتیں کرتے ہیں لیکن بے یقینی کی کیفیت میں، اور جن کو آسمانوں سے رب کی بشارتیں آتی تھیں، جن کے عمل پہ قرآن بنتا تھا، جن کے عمل کے سچا ہونے کی تصدیق خود رب کائنات کرتا تھا، جن کی اخلاص کی طرف اللہ رب العزت نے تصدیقیں آسمانوں سے کی ہیں، جو نماز پڑھیں تو رب انہیں یقیمون الصلاۃ کے تمغے دیں، جو زکوٰۃ کریں تو اللہ انہیں یؤتون الزکاۃ کے تمغے دیں، جو نیکی کا حکم دے تو صحابہ اللہ ان کو یامرون بالمعروف کہے، وہ برائی سے روکے تو قرآن ان کو ینہون عن المنکر کہے، جو توبہ کریں تو خدا انہیں تائبون کہے، خدا انہیں راکعون کہے، خدا انہیں ساجدون کہے، قرآن کریم ان کے عملوں کی تصدیق کرے۔ اب یہ سارے عمل کرتے ہیں، پتہ نہیں دل کی کیفیت کیا ہے، دکھانے کے لیے کرتے ہیں کسی کو یا اللہ کی رضا کے لیے؟ رب نے کہا خبردار جو ان کی دل کی نیتوں پہ شک کیا، ان کے دلوں کی صفائی میرے پیغمبر نے کی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا تجربہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ کے پیغمبر کے آنے کا مقصد ہے کہ آپ نے ان کے دلوں کی صفائی کرنی ہے، ایسی صفائی کی، ایسی صفائی کی کہ رب العزت نے کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، صحابہ کے دلوں میں گناہوں کی اللہ نے نفرت ڈال دی ہے۔ اللہ پھر محبت کس کی ڈالی ہے؟ وَمَا حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، میں نے ایمان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، ایمان سے ان کو محبت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ أُولَئِكَ كَتَبَ فی قلوبہم الایمان، اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے صحابہ کے دل میں ایمان لکھا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ ان کی نیتوں پہ شک نہ کرنا۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔
ان کی نیتوں کی سچے ہونے کی تصدیق کس نے کی؟ بولو کہ ان کا عمل ذاتی مفاد پر مبنی نہیں ہوگا، ان کا مشورہ اس میں ذاتی مفاد نہیں ہوگا۔ آج کسی امور پہ مشورہ دیا، آج جماعتوں کو دیکھ لو، مشورہ دیا جاتا ہے، اس میں تھوڑا اپنا مفاد بھی دیکھا جائے، بھائی یار یہ والا دیا نا تو ایسا نہ ہو کہ پھر وہ میرے اوپر ہی نہ پڑے۔ اس لیے ہمارے تبلیغی جماعت والے مشورے سے پہلے آداب مشورہ بیان کرتے ہیں کہ مشورہ دیتے ہوئے نیت خالص ہو، اللہ کی رضا ہو، اپنا ذاتی مفاد نہ ہو، آپ کا مشورہ قبول نہ ہو تو ناراض نہ ہونا، یہ نہ کرنا، یہ سارے اصول۔ پھر بھی مشورہ دے دیا، پتہ نہیں دل کی کیفیت کیا ہے، پتہ نہیں یہ صاحب الرائے تھا یا نہیں، پتہ نہیں مشورہ دیا یا نہیں، کیونکہ ہمارے مشوروں کا ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح مشورے ہوں، کیا پتہ کبھی غلط کام کے لیے بھی مشورہ ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ امیر صاحب جو ہے نا سیروزے میں چائے دیر سے دیتا تھا پٹھانوں کو، اگر صبر کرو استا انشاءاللہ خیر نشتہ، ایک دن بھائی ساری جماعت والوں نے مل کے مارا ہے۔ ادھر جو امیر صاحب وہ بڑے جو تھے ان کو پتہ چلا، رائمنڈ شائمنڈ سے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی کیوں مارا تھا؟ کہا سب نے مشورے میں طے کر دیا تھا کہ ان کی ٹھکائی کرنی کی۔ بھائی ہمارے مشورے کیا پتہ، لیکن اللہ جن کو کہہ رہا ہو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ نے مشورہ صحابہ سے کرنا ہے۔ اوئے ہوئے، دل کی حالت اللہ ان کی جانتا تھا، ان کے اخلاص کو اللہ دیکھتا تھا، وہ علام الغیوب ہے، وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسے ویسے لوگوں سے مشوروں کا تھوڑی کہیں گے کہ غلط مشورہ دے کر پورے دین کا رخ غلط کر دیا جائے، پورے اسلام کی محنت کا رخ غلط کر دیا جائے۔ اللہ تو دلوں کے حال دیکھ رہا ہے اور دلوں کی صفائی کروا کر، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں لکھوا کر، یہ سارے کام کروا کر ان کے دلوں کی صفائی میں جناب جب رب العزت نے دیکھا تو اب فرمایا وشاورہم فی الامر، اے نبی مشورہ آپ نے اس جماعت سے کرنا ہے۔ کس سے؟ پتہ چلا ان کا مشورہ، ان کی رائے ذاتیات پر مبنی نہیں ہوتی، جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ ہوتا ہے۔ اتنے صاف لوگ تھے، اتنے صاف لوگ، جو دل میں وہ زبان پہ۔ اس لیے کہا ان سے مشورہ کرنا ہے آپ نے، صحابہ سے۔ اب جس جماعت سے مشورہ کرنے کا اللہ نے کہا ہے، پیغمبر دنیا سے گئے، اسی جماعت نے جس کو اللہ نے کہا تھا جس کے بارے میں کہ نبی آپ نے ان سے مشورہ کرنا ہے، ان کی اخلاص ٹھیک ہے، ان کی نیتیں صحیح ہیں، ان کا دل میں نے پڑھ لیا ہے، یہ صاحب الرائے ہیں، ان کی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، ذاتی مقصد نہیں ہوتا، اسی لیے تو کہا ان سے مشورہ کرو۔ پیغمبر دنیا سے گئے تو شیخ بنی ساعدہ میں اسی جماعت نے تو، شیخ ثقیفہ میں اسی جماعت نے تو مشورہ مل کر کے ابو بکر عمر کو خلیفہ اول نامزد کیا تھا، ہے یا نہیں ہے؟ بھائی یہی جماعت، یہی مشورے والے، اگر یہ ان کے مشورہ ٹھیک نہیں جی، وہ پریس کانفرنس کر کے ایک اور خبیث کہہ رہا تھا نا لاہور میں، ہم وہ نہیں مانتے مشورے کو۔ تو نہیں مانتا، تو مان یا نہ مان، ان کے مشوروں کو رب نے مانا ہے اور دنیا سے منوایا ہے۔ آپ نے ان سے مشورہ کرنا ہے، جن سے مشورے کا حکم رب دے۔ اس جماعت کا مشورہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے ان کی نیتوں کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جس ایمان والے نے پیغمبر کو دیکھ لیا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، ان کی نیتوں پہ شک نہ کرنا، ذاتی مفاد نہیں ہے، ذاتیات نہیں ہوں گی، ان کے سامنے دین ہوگا، دینی مقاصد ہوں گے۔ اسی لیے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی زندگی میں حضرت حسن کو خلیفہ نامزد کیا ہے تو کوئی بدبخت حضرت علی پہ یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے اقربا پروری کی ہے، اپنی رشتہ داری نبھائی ہے، اپنی رشتہ داری کی لاج رکھی. نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہی بہتر ہے. جو ان کے دل میں تھا وہ ان کی زبان پہ آیا، کیونکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ذاتی مفاد. اگر حضرت عثمان نے حضرت مروان کو اپنا خاص مقرر کیا ہے تو رشتہ داری اقربا پروری نہیں ہے. وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ بھائی اس وقت یہی بہتر ہے، یہی ٹھیک ہے اور یوں ہی ہے. ان کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا نام دیا ہے تو مقصد ان کے سامنے یہی ہے. بڑی مشکل سے دنیا ایک جھنڈے کے نیچے آئی ہے اور 7 سالہ جنگ جمل بھی ہوئی، جس میں صفین بھی مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا. بنو امیہ کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر جب سارے متفق ہو کر بیعت کرتے ہیں، خود حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی رضی اللہ عنہما، تو پوری امت متحد ہو گئی. اور پھر 19 سال ایسی پرامن مثالی حکومت کر کے گئے، اسلام کی سرحدیں 65 لاکھ مربع میل تک پھیلا کے گئے. حضرت معاویہ سمجھتے تھے اگر اس خاندان سے ہٹ کر کسی کو اور کر نامزد کیا، پھر آپس میں انتشار نہ ہو جائے، پھر لڑائیاں نہ ہو جائیں، پھر مسائل نہ بن جائیں، پھر یہ شیرازہ. انہوں نے اسی طرح سمجھا امت کے مفاد میں. تو اس میں ذاتیات و اقربا پروری نہیں ہے. اسلام کی عزت اور اسلام کی بقا اور بہتری ان کے سامنے تھی. ان کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے کیونکہ معاویہ صحابی ہے، اور صحابی کی نیت کے بارے میں رب نے کہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ جو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. حضرت علی اگر نامزد کرے حضرت حسن کو تو اللہ کی رضا کے لیے، اقربا پروری نہیں ہے. حضرت علی نے سمجھا یہی ٹھیک ہے. وہ 6 مہینے رہے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی اتنا ہی بہت ہے میرے لیے. تو چنانچہ ان کی نیتوں پہ شک نہیں، کیونکہ پیغمبر کی نگاہ نے ان کی نیتوں کو بالکل صاف کر دیا، اور نگاہ نبی پڑی ہے